حضرات چند اعلانات ہم سے بھی سماعت فرما لیں۔ سید کاظم عباس ابن خادم عباس کی طبیعت خراب ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک بچہ ٹرین سے لکھنؤ آ رہا تھا، بہرحال اس کا سامان مل گیا، لیکن کسی نے اعلان میرے حوالے کیا تھا، خدا کرے وہ بچہ اپنے گھر آ چکا ہو، لیکن اگر نہ آیا ہو تو آپ حضرات دعا کریں کہ خداوند عالم جلد از جلد اس بچے کو اس کے والدین سے ملا دیں۔ 8 محرم کو 3 بجے دن میں مقبرہ عالیہ گولہ گنج میں جناب راجہ صاحب مرحوم کے مکان پر مجلس ہوگی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور 11 محرم کو صبح 9:30 بجے اور 24 محرم کو رات میں 10:30 بجے نیر مجیدی صاحب کے گھر پر مجلس ہوگی، آپ حضرات اس مجلس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور ایک خاص اعلان یہ ہے کہ جو انجمنہائے ماتمی قما اور زنجیر کا ماتم کرتی ہیں، ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ بارگاہ ام البنین میں جناب قربان کاظمی صاحب کی طرف سے کیوڑے کا اہتمام کیا گیا ہے، لہٰذا وہ انجمنیں جو قما و زنجیر کا ماتم کرتی ہیں وہ وہاں جا کر وہ کیوڑا بغیر کسی قیمت کے حاصل کر سکتی ہیں۔ آپ حضرات ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ حضرات یہ اعلان کی طرح نہ سنیں بلکہ گزارش کی طرح سنیں کہ ہمارے شہر میں بے شمار امام باڑے ہیں، بے شمار بارگاہیں ہیں جہاں آپ حضرات حاضری کا شرف حاصل کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ روضے ایسے ہیں، کچھ امام باڑے ایسے ہیں، کچھ کربلائیں ایسی ہیں کہ جہاں لوگ کم جاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرف بھی آپ مکمل طور پر توجہ دیں۔ مثلا کربلا نصیر الدین حیدر جو مکمل طور پر شبیہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی، ڈالی گنج ریلوے اسٹیشن کے برابر میں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی زیادہ تعداد میں زیارت کے لیے جائیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے گھر والوں کا پرسہ پیش کریں۔ اور راجہ بازار میں جہاز والی بلڈنگ کے آگے، لیکن مولا علی کے روضے کی ایک شبیہ اور ہے جو نواز گنج میں ہے، یعنی ٹھاکر گنج میں جو جھاؤ لال کا امام باڑہ ہے اس کے پیچھے، تو آپ حضرات وہاں بھی زیارت کے لیے جائیں۔ اور وہاں تعمیر کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، روضہ کافی حد تک بن کے تیار ہو چکا ہے، کچھ تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں زیارت کے لیے بھی جائیے اور اس کار خیر میں حصہ بھی لیجیے۔ اور اس سال ہمارے لیے ایک اطمینان کا باعث یہ کام ہوا کہ سپے پا جو روضہ ہے، جس کو پہلے لوگ شاید کسی غلط فہمی کی وجہ سے جناب حر کا روضہ کہتے تھے، وہ جنت البقیع کی شبیہ ہے اور وہ گر گیا تھا۔ اس سال ماشاءاللہ مومنین کے تعاون سے اس روضے کی تعمیر ہو گئی اور یہ بہت بڑا کام ہے، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں بھی جائیں ضرور۔ اور روزے عاشورہ جب آپ تال کٹوری کی کربلا جائیں یا جاتے وقت یا واپس آتے وقت اس روزے میں بھی جا کر شہزادی کو ان کے لال کا پرسہ ضرور پیش فرمائیں۔ اب اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی اعلان میرے سپرد کیا ہو تو بہرحال مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معاف فرمائیں، انشاءاللہ کل اور پرسوں اگر یاد رہا تو میں عرض کروں گا۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صلوات محمد شان رسالت آئین عصمت میں اس موضوع پر مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری سورہ سبا کی جس آیت کا سہارا گفتگو کے لیے لیا جا رہا ہے اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسانوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام صاحبان ایمان کے لیے نہیں، بلکہ کافۃً للناس، تمام انسانوں کے لیے بشیر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ بشیر بنا کر یعنی بشارت دینے والا، اور نذیر بنا کر یعنی نذارت کرنے والا، خوش خبری دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا۔ اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حالانکہ انسانوں کی اکثریت اس بات کو نہیں جانتی، اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ عزیزوں، پیغمبر اسلام کی شان، پیغمبر کے فضائل، اللہ کے رسول کے مناقب دنیا میں کوئی بیان تو کیا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ بیان کرنا اور ہے،
شمار کرنا اور ایک شخص مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد میرے مولا سے کہا کہ میں آپ کے بھائی اللہ کے رسول کے فضائل شمار کرنا چاہتا ہوں. تو مولا علی نے اس سے فرمایا کہ یہ بتا. دیکھیں سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب مولا علی کا نکتہ ہے, جیسے دل چاہے ویسے آپ سنیے گا. میرے مولا نے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کا شمار کر لیا؟ جتنی چیزیں دنیا میں ہیں تو نے ان کا شمار کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت کی بات ہے, لیکن اس وقت بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا شمار کر لیا. کتنے طرح کے اللہ کے مخلوق ہیں جو دنیا میں موجود ہیں, ان کا شمار کون کر سکتا ہے؟ کتنے جمادات ہیں, کتنے نباتات ہیں, کتنے حیوانات ہیں, کتنے ارضی جانور ہیں, کتنے آبی جانور ہیں, کوئی ان کا شمار کر سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تو نے سب کا شمار کر لیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں, میں نے ان کا شمار تو نہیں کیا ہے. تو امام نے فرمایا سن, خداوند عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ قل متاع الدنیا قلیل. ان سے کہہ دو کہ متاع دنیا قلیل ہے. قلیل کا مطلب ہے کم. بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, کم. تو امام نے فرمایا کہ جو چیز قلیل ہے آج تک تو نے اس کا شمار نہیں کیا. خدا کے لیے بیدار ہوئیے, نہ کوئی اس کا شمار کر سکتا ہے. سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے مولا کا دوسرا جملہ سنیے. فرمایا کہ دنیا کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ قلیل ہے, یہ قلیل ہے, اور رسول اللہ کے لیے اللہ نے کہا کہ انکا لعلی خلق عظیم. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تو اللہ نے دنیا کو قلیل کہا اور محمد کو عظیم کہا. تو جب لوگ قلیل کا شمار نہیں کر سکتے تو عظیم کے فضائل کا شمار کیا کریں؟ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. حالانکہ اللہ نے جب پیغمبر اسلام کا تذکرہ کیا تو پیغمبر اسلام کو خلق عظیم کہا, یعنی سب سے بہتر, سب سے عظیم اخلاق والا. اور توجہ آپ حضرات کی. تو اب یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کا حقیقی کلمہ گو بھی وہ ہوگا کہ جو بد مزاج نہ ہو. اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ جو بد اخلاق نہ ہو. ائمہ طاہرین نے پیغمبر اسلام کی جو شان بیان کی ہے اس میں ایک بات بہت خاص ہے. میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نکال کے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں جن کو لوگ عام طور پر دین سے الگ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ اس کا دین سے یا سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق, اپنے جد کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب بھی کسی بزم میں بیٹھے اور لوگ پیغمبر کے سامنے ہوتے تھے تو کبھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. خدا کے لیے بیدار ہوئیے, جو میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی پیر پھیلا کے نہیں بیٹھے. اب میں یہی تو بات آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بھیا پیغمبر کو سمجھنے کے لیے معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, معصومین کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہاں ستم تو یہی ہے, ستم تو یہی ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ ستم تو یہی ہے کہ اس رسول کا اخلاق ہم ان ملاؤں سے پوچھ رہے ہیں جو اپنے چیلوں سے پیر دبا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ باتیں بھی دین سے الگ نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد.
رسول کا کردار ہے کہ پیغمبر اسلام نے کبھی کسی کے سامنے پیر نہیں پھیلایا، پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ آئندہ سے آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ پیغمبر کی سیرت یہ ہے کہ اگر کہیں پد میں بیٹھے ہیں تو پیغمبر پیر پھیلا کر نہیں بیٹھے۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا، اب ذرا سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ ہمارے جج جو صاحب وحی تھے ان کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر کبھی کوئی ان کے سامنے گفتگو کرتا تھا تو جب تک، دیکھیں بہت غور سے سنیں تمام حضرات، سنیں میری بات کو، کہ فرمایا کہ جب تک سامنے والے کی گفتگو تمام نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک پیغمبر اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ میرے خیال میں جو کچھ عرض کر گیا کچھ نہ کچھ مناظر آپ کی نگاہوں میں ضرور ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو یہ اخلاق محمد ہے کہ بھئی اس وقت تک بولتے ہی نہیں تھے جب تک دوسرے کی گفتگو تمام نہ ہو جائے، انتظار کرتے تھے۔ اور یہی اخلاقیات ہیں کہ بھئی اگر کسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہوں تو سامنے والا اگر بات کر رہا ہے تو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم سن نہیں رہے ہیں بلکہ انتظار کر رہے ہیں اپنے بولنے کو، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اپنے بولنے کا انتظار کر رہے ہیں، دوسرے کی بات کو بھی پورے سمجھ رہے ہیں توجہ کے ساتھ پہلے سماعت کیا جائے، اس کے بعد اس کو جواب دیا جائے۔ تو یہ پیغمبر کا اخلاق تھا۔ لیکن عزیزوں حیرت والی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان چیزوں کی طرف تو رجوع کیا جن کو پیغمبر کی طرف منسوب کر دیا گیا، لیکن جو حقیقت میں وسیلہ تھے، ذریعہ تھے معرفت پیغمبر حاصل کرنے کا، ان کو نظر انداز کر دیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اگر پیغمبر کسی زمین پر قدم رکھ دیں تو وہ زمین بھی محترم ہے۔ ہم الحمدللہ شیعہ ہیں، ہم پیغمبر کا احترام کرنے والے ہیں۔ پیغمبر جس بستر پر سوئیں وہ بستر بھی محترم ہے۔ پیغمبر جس مصلی پر نماز پڑھیں وہ مصلی بھی محترم ہے۔ پیغمبر جس گھوڑے پر سوار ہوں وہ گھوڑا بھی محترم ہے، سمجھ رہا وہ گھوڑا بھی محترم ہے۔ پیغمبر جس ناقے پر بیٹھ جائیں وہ ناقہ بھی محترم ہے۔ پیغمبر جو کملی اوڑھ لیں وہ کملی بھی محترم ہے۔ پیغمبر جو چادر اوڑھ لیں وہ چادر بھی محترم ہے۔ ہم ان میں ہر شے کا احترام کرتے ہیں، لیکن بس ہم میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ان کو صرف چادر یاد رہتی ہے، ہمیں چادر میں آنے والے صرف وہ ناقہ اور گھوڑا یاد رہتا ہے جس پر پیغمبر سوار ہوئے، اور ہم ان شہزادوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو پشت رسالت پر سنیے قبلہ، ہمارا اور آپ کے نویں امام امام محمد تقی علیہ السلام کم سنی کا عالم ہے ہمارے نویں امام کی، کم سن ہے امام، کم سن۔ دربار میں یحییٰ ابن اقسم سے مناظرہ ہوا، یحییٰ ابن اقسم ہمارے نویں امام کے سامنے شکست کھایا، ذلیل ہوا، رسوا ہوا۔ اب ایک دن کسی راستے سے گزر رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ امام ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے کھڑے، ایک عصا ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے۔ کم سنی کا عالم، 10-12 سال کا سن ہے اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ یہ آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے امام سے کہا، اب
اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے چونکہ دل میں جب قدورت ہوتی ہے تو آدمی ہر چیز پر اعتراض کرنا چاہتا ہے، اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ ابھی آپ کی عمر تو ایسی نہیں ہے کہ آپ ہاتھ میں عصا لے کے کھڑے ہوں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں کسی ذوف کی وجہ سے عصا نہیں لیے ہوں۔ کہا پھر یہ عصا کیوں لیے ہوئے ہیں؟ تو فرمایا کہ تبرکن، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے۔ سن رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے، اللہ کے رسول کا عصا ہے، تو یحییٰ ابن اقسم نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور چاہا کہ اس عصا کو چوم لے۔ کہ یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے، اللہ کے رسول کا عصا ہے، میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ امام محمد تقی نے عصا کو پیچھے کھینچا اور ہاتھ آگے بڑھایا کہ چومنا ہے تو اسے چوم، یہ رسول کا گوشت ہے، یہ رسول کا شدت کی گرمی ہو رہی ہے، مجھے مکمل طور پہ احساس ہے شدت کی گرمی ہو رہی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج مجلس طویل نہ ہو اور اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت پہ عرض کروں، لیکن بہرحال شدت کی گرمی ہے، لیکن الحمدللہ آپ کے سینوں میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک موجود ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ آپ کے سینوں میں محبت اہل بیت کی ٹھنڈک موجود ہے، اور آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا، جب اپنے سینوں میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنا۔ ماشاءاللہ اتنی خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ ہم ان ماؤں کے بیٹے ہیں، ہم ان ماؤں کے بیٹے ہیں جنہوں نے ہمیں گود میں لے کر پہلا سبق سکھایا ہے کہ دیکھو اگر ٹھوکر لگے تو یا علی کہنا۔ ابھی آپ نے محسوس نہیں کیا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھتا ہوں کون سمجھدار خاموش رہتا ہے۔ یہ دنیا بڑی غلط فہمی میں ہے، بڑی غلط فہمی میں ہے۔ ان ماؤں کے بچے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو یا علی کہنا سکھایا ہے، کیا اس کو ماں کہہ سکتے ہیں جس کو علی کا نام لینا گوارا ہے؟
کہ ہم ہیں رسول کے حقیقی چاہنے والے، ہم ہیں محمد سے حقیقی محبت کرنے والے۔ الحمدللہ اس دور میں جب وہ بڑے بڑے لوگ جو ہم کو یہ تانا دیا کرتے تھے کہ تم رسول کو نہیں مانتے، کیا سن رہے ہیں آپ، کہ تم رسول کو نہیں مانتے، وہ اپنے گھروں میں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، تقیہ کو جائز نہ سمجھتے ہوئے تقیہ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ اس منبر سے ایوان باب المراد میں دفاع شان رسالت ہو رہا ہے۔ پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ دیکھیں پیغمبر پہ آج کل جو اعتراضات ہو رہے ہیں، دیکھیں ہم کو حق ہے کہ ہم اس کا دفاع کریں اور اپنی بات کی وضاحت کریں۔ پیغمبر اسلام کے اوپر آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان میں بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کی۔ دیکھیں قبلہ میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالی شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو لوگ فرش عزا سے دور رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ، جو لوگ فرش عزا سے دور رہتے ہیں ان کے ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت گہری بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی، لہذا میرے بچوں فرش عزا پہ ضرور آؤ، ہر جگہ مجلس میں جاؤ، سب کی بات سنو، سب کی بات سنو، جو کچھ کہے وہ سنو۔ فضائل اہل بیت بیان کر رہا ہے تو سنو، فرش عزا پہ جاؤ، مجلسوں میں جاؤ، شرکت کرو، جتنا آپ مجالس میں شرکت کریں گے فضائل آل محمد سنیں گے، دشمنان اہل بیت کے متائن سنیں گے، اتنا ایمان پختہ ہو۔ فرش عزا سے دور رہنے والے کے مذہب کا، دین کا، ایمان کا کبھی کوئی بھروسہ نہیں رہتا۔ اعتراض ہو رہا ہے پیغمبر پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کیا اعتراض ہو رہا ہے کہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کی تھی، پیغمبر اسلام نے اتنی شادیاں کی، یہ اعتراض ہو رہا ہے۔ اب الٹے سیدھے لوگ اس کا جواب بھی دے رہے ہیں تو بڑے بےتکی انداز میں۔ دیکھیں قبلہ دنیا کو بتانا ضروری ہے کہ پیغمبر کے کثرت ازدواج کا مقصد کیا تھا۔ ہم اپنے رسول کے سلسلے میں شرمندہ تھوڑے ہیں جو کوئی بات چھپائیں۔ سنیے، ہم اس سے بھی اظہار برات کرتے ہیں جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، اور ان پر بھی لعنت کرتے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے مواد فراہم کر کے مر گئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ؟ اب وہ مواد کیوں فراہم کیا، یہی مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ لیکن میرے بچے بہت غور سے سنیں، پیغمبر کی پہلی شادی کب ہوئی، کس سن میں ہوئی؟ 25 سال کے سن میں پہلا عقد پیغمبر نے فرمایا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ عمر مبارک 28 سال، کتنی عمر؟ 28 سال۔ یہ مجلسوں سے دور رہنے کا نتیجہ ہے کہ لوگ کہہ دیتے 40 سال نہیں، 40 سال نہیں، 28 سال جناب خدیجہ کی عمر، 25 سال پیغمبر اسلام کی عمر، پہلی شادی۔ تقریباً 26 اور 27 سال کے بیچ میں، یعنی 26 ساڑھے 26 سال پیغمبر جناب خدیجہ کے ساتھ رہے۔ اتنے دن تک پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ یہ بات سب جانتے ہیں نا، اتنے دنوں میں پیغمبر نے کوئی دوسرا عقد نہیں فرمایا۔ جناب خدیجہ کی وفات کے وقت پیغمبر کی عمر کتنی ہوگی؟ 25 سال میں جناب خدیجہ کے ساتھ شادی ہوئی، 26-27 سال ساتھ میں رہے، تو اب پیغمبر کتنے سال کے ہو گئے؟ 52 سال کے۔
52 ایئرز کے، اور 63 سال میں پیغمبر کی وفات ہو گئی۔ اب یہ جو 11 سال کا عرصہ ہے، جتنی شادیاں پیغمبر کی ہوئیں، سمجھ رہے ہیں، وہ انہی برسوں میں ہوئی۔ یہ 11 سال کا جو عرصہ ہے، اسی میں پیغمبر نے ساری شادیاں کی، چاہے وہ 9 ہوں یا 10 ہوں یا 11 ہوں، وہ ساری شادیاں اسی عرصے میں ہوئی۔ اب اس منبر کا کچھ تقاضا ہے، ہم کچھ باتیں کھل کے آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتے، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ اتنی شادیاں اس وجہ سے کی، یعنی عام طور پر جس وجہ سے لوگ کثرت ازدواج کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ شادیاں کرتے ہیں، جس وجہ سے، جس سبب سے، آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہتا ہوں، جس سبب سے لوگ زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اگر یہاں بھی وہی سبب ہوتا تو پیغمبر یہ شادیاں 30 سال کے سن میں کرتے، 35 سال کے سن میں کرتے۔ بیدار ہوئیے، میں کیا عرض کر گیا، 35 سال کے سن میں کرتے، 36 سال کے سن میں کرتے، لیکن تب تک پیغمبر ایک ہی زوجہ کے ساتھ رہے۔ 52 سال کی عمر میں جب جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، سمجھ رہا، جناب خدیجہ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد پیغمبر اسلام نے یہ شادیاں فرمائیں۔ اب جو پیغمبر نے یہ شادیاں فرمائیں، عجب احمق لوگ ہیں، کہہ رہے یہ شادیاں اس لیے کی کہ ایک زوجہ ہوگی تو اس سے 10 بچے، اور 2 سے 20 اور 3 سے 30، اور یہ اتنی شادیاں اس لیے کی کہ 50 بچے پیدا ہو جائیں۔ اما خدا کے لیے ذرا تاریخ کو بھی تو دیکھو، کیا سنا ہے آپ، ذرا تاریخ کو تو دیکھو کہ پیغمبر کی تو صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، سن رہے ہیں، ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، یا پھر آخر میں جناب ماریہ قبطیہ سے جناب اسماعیل پیدا ہوئے جن کو امام حسین پر قربان کر دیا۔ تو یہ شادیاں پیغمبر نے کیوں کی؟ اب یہ جو شادیاں پیغمبر نے کی، اس میں ہر طرح کی ازواج، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، نیک بھی صالح بھی، کیا سن رہے ہیں آپ، نیک بھی صالح بھی اور اس کے برعکس بھی، خدا کے لیے بیدار ہوئیے۔ یہ الگ الگ قسم کی خواتین سے پیغمبر نے شادیاں کیوں کی؟ اس لیے کی کہ اللہ نے پیغمبر کو دنیا کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا، اسوہ حسنہ قرار دیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب ہم کیا کریں، ہم تو مجلس کرنا چاہتے ہیں، ہم تو تبرک بانٹنا چاہتے ہیں، ہم تو مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری بیوی ہی ایسی ہے۔ ایک صلوات برابر محمد وآل محمد کے ہم کیا کریں؟ ایک صلوات اور برابر محمد وآل محمد، ایک صلوات اور برابر محمد وآل محمد۔ لہذا ہم مجبور ہیں کہ ہم یہ نیکی نہیں کر سکتے، تو پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو نیک کاموں میں اب اس طرح کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ کیا سنایا؟ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی بیوی ایسی تھی لہذا ہم مجلس میں نہ جا سکے۔ کیا سنایا؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، پیغمبر بتائیں گے دیکھو ایسی بیوی ہے تب بھی ذکر خدیجہ کر رہا ہے۔ سنیے قبلہ، کچھ پرابلمز اس لیے بھی اس دور میں پیدا ہو رہی ہیں کہ لوگوں نے اہل بیت کی عداوت کی وجہ سے ایسے افسانے بنا لیے،
ایسے ایسے افسانے بنا لیے اور ان کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا کہ اب معاملہ سنبھالے نہیں سنبھالتا. میں کچھ عرض کر گیا. خدا کے لیے بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں, اس لیے کہ اگر انکار کرتے ہیں تو مذہب آج سے چلا جا رہا ہے, اور اگر اقرار کرتے ہیں تو دوسرے چڑھے دوڑ رہے ہیں. عالم اس وقت لوگوں کا یہ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب ہوا کیوں, کس لیے ہوا؟ 52 سال کے رسول کی 6 سال کی زوجہ, استغفر اللہ. بہت توجہ آپ حضرات. دیکھیں قبلہ, یہ سارے معاملات صرف اور صرف اس لیے ہوئے کہ لوگوں سے اہل بیت کے فضائل برداشت نہیں. آپ ذرا تحفہ اثناعشریہ پڑھ کے تو دیکھیے, ہر وہ حدیث جو اہل بیت کی شان میں ہے اس کے مقابلے میں ایک حدیث بنائے ہوئے لیے چلے آ رہے ہیں. ہر حدیث کے مقابلے میں. اگر نبی نے فرمایا کہ میں علم کا شاعر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, انہوں نے کہا وہ دروازہ ہے تو یہ دیوار ہے, یہ چھت ہے, یہ کھڑکی ہے, سب بنا لی. یہ چھت ہے, یہ دیوار ہے, یہ کھڑکی ہے. کسی مرد مومن کے سامنے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ بھائی رسول اللہ نے خالی علی کو دروازہ نہیں کہا, ان کو کھڑکی کہا, ان کو دیوار کہا, ان کو چھت کہا. اب جب یہ خاموش ہوئے تو شیعہ نے کہا تم ایک چیز بھول گئے, حاکم شام کو پرنالہ بھی کہا. انتقام لیا. چھوٹے امام باڑے میں یہی موضوع چل رہا ہے. 2 مجلسیں بچی ہیں, کل اور پرسوں انشاءاللہ آپ تشریف ضرور لائیے کہ ٹھیک 9 بجے مجلس شروع ہو جاتی ہے, وہاں یہی موضوع چل رہا ہے. لہذا میں عرض کر رہا ہوں, لیکن یہاں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے, اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے تم دروازے کے مقابلے پر چھت بنا لو, دیوار بنا لو, کھڑکی بنا لو, لیکن ہم بھی حکم دیں گے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں میں دیواریں پھاند کے نہ آؤ, دروازے سے آؤ. بنا لینا. امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, تو یہ بوڑھوں کے سردار. اللہ اکبر, یہ بوڑھوں کے سردار ہیں. نبی نے بھی فرمایا
جنت پہ کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں. کہا یا رسول اللہ کوئی بوڑھا ہی جنت پہ نہیں جائے گا. کہا نہیں بھائی جنت پہ جو جائے گا وہ وہاں جا کے جوان ہو جائے گا. تو جب وہاں کوئی بوڑھا ہی نہیں ہوگا تو پھر بوڑھوں کا سردار کیا ہوگا؟ خدا برا کرے ہرس، برا کرے خدا ہرس. یہ بہترین نوحہ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. اب گلے میں ترنم کی ہڈی ہو یا نہ ہو، نہیں کریں مگر پڑھ لے. یہ نوجوان ہیں ماشاءاللہ بہترین قسم کی ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہیں، اچھی لگ رہی ہے ان کے اوپر. اب ہمیں ہرس پیدا، ہم بھی پہن، چاہے اچھی لگے یا نہ لگے لیکن پہن. یہ مزاج عجیب و غریب ہوتا ہے. یہیں سے آدمی ذلیل ہوتا ہے، یہیں سے آدمی رسوا ہوتا ہے. جب آدمی نزاکت کو نہیں سمجھ پاتا کہ بے شک یہ چیز اچھی تو لگ رہی ہے لیکن اس کو اچھی لگ رہی ہے، ہم پر اچھی نہیں لگے گی. غور کر رہے ہیں آپ؟ اگر یہ حس پیدا ہو جائے، سمجھنا اتنی سمجھداری آدمی میں پیدا ہو تو وہ کہیں رسوا نہیں ہوگا، کہیں ذلیل نہیں ہوگا. مسئلہ یہ ہے کہ روایتیں بڑی پڑی ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنے نواسوں کو گود میں بٹھائے ہوئے ہیں. اب نواسے ہیں، 4 سال 5 سال کا سن ہے، رسول سجدے میں ہیں، حسین پشت رسالت پہ آ گئے، رسول اللہ سجدے میں طول دے رہے ہیں، حسین پشت رسالت پہ ہیں، تشہود پڑھ رہے ہیں، امام حسن آغوش میں آ گئے. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. مولا علی کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں، بی بی سیدہ آ رہی ہے تو احترام کے لیے کھڑے ہوئے جا رہے ہیں. اب عزیزوں دو ہی راستے ہیں بھائی، یا تو ہماری طرح یہ بھی بیان کریں، امام حسن کے فضائل پڑھیں، امام حسین کے فضائل پڑھیں، کہیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی. خدا کے لیے بیدار ہوئیے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی بھائی. امام حسین کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، شاید آپ اشارے سمجھ نہیں رہے، امام حسین کو کندھے پر بٹھائے ہوئے ہیں، یہاں پڑھو وہاں پڑھو وہاں پڑھو، ان کے سامنے کہو ان کے سامنے کہو، کسی میں ہمت نہیں جو اعتراض کرے. خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے. نواسا ہے، کم سن ہے، 6-7 سال کا سن ہے، رسول دوش پر بٹھائے ہوئے، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ دونوں نواسے دوش پہ ہیں. صحابی کہہ رہا ہے دونوں نواسوں کو مخاطب کر کے، نعم المرکب، کیا اچھا مرکب ہے. اور رسول کہہ رہا ہے نعم یہ نہ کہو بلکہ کہنا ہے تو یوں کہو کہ نعم الراکب و نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے اور کیا اچھے سوار ہیں. دیکھیں یہاں بھی یہی بتایا کہ پہلے میرے اہل بیت کی تعریف کرو پھر میری تعریف کرو. تو اب بھیا دو ہی باتیں ہیں، یا تو یہ بھی امام حسن اور امام حسین کے فضائل بیان کریں، اب وہ بیان کرنا نہیں چاہتے. سن نہیں رہے آپ، میں کیا عرض کر رہا، وہ بیان کرنا نہیں چاہتے. اب مقدر سے رسول کا کوئی نواسا ان کے حصے میں آیا ہی نہیں. لیکن مجبوری کیا ہے، میں عرض کر رہا ہوں مجبوری کیا ہے کہ رسول کا، ابھی آپ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے، اب رسول کا کوئی چھوٹا سا نواسا، خدا کے لیے بیدار ہوئیے، ان کو بھی مل جاتا تو ٹھیک ہے، ہم امام حسن کے فضائل بیان کرتے، یہ اس کے فضائل بیان کرتے. اچھا نواسا نہیں ملا تھا تو کسی بٹیا کے یہاں بیٹا ہو جاتا. نہیں اب شاید آپ کو گرمی کا اثر ہونے لگا ہے تو اسی کے فضائل بیان کر دیتے. بیٹیاں تو رسول کی 3 بنا لی اور
مگر نواسا نہ بنا سکے. نواسے دو ہی، امام حسن امام حسین، امام حسن امام حسین. تو اب نہ رسول کا کوئی نواسا حصے میں آیا، نہ رسول کا کوئی بیٹا حصے میں آیا. اب ہم خوب بیان کر رہے ہیں رسول کے 5 سال کے امام حسن، 6 سال کے امام حسین. اب 5-6 سال کا کوئی نواسا تو ملا نہیں، لیکن کچھ بیان کرنا ہے تو 6 سال کی زوجہ بنا لی. یہی سمجھانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کو کہ بھئی رسول کے بارے میں ان سے نہ پوچھو، ان سے نہ پوچھو. رسول کے اہل بیت کے در پر آؤ تو ہم بتائیں گے کہ رسول نے کس سے عقد کیا، کب عقد کیا، کتنی سال کی عمر میں عقد کیا، رسول کے ان سے تعلقات کیسے تھے، رسول کس زوجہ سے راضی تھے، کس سے راضی نہیں تھے، کس کو نمونہ عمل قرار دیا، کس کو نمونہ عمل قرار نہیں دیا، کس کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس دروازے سے شیطان اپنے سینگ نکالے گا. اور کس بی بی سے کہا کہ تم خیر پہ ہو. ہم تمہیں بتائیں گے، ہمارے پاس آؤ. تم ان کے پاس کیوں جا رہے ہو جن کو یہی نہیں معلوم کہ رسول پیدا کس دن ہوا؟ رسول کی تاریخ ولادت بھی نہیں جانتے، تم ان کے پاس جا رہے ہو. اچھا قبلہ ہمیں حیرت کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں حیرت کس بات پہ ہوتی ہے، بس آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ مصائب. حیرت قبلہ اس بات پہ ہوتی ہے، حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ جن کو اپنے رسول کی صحیح تاریخ ولادت اور وفات معلوم نہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ آدم کی دعا 10 محرم کو قبول ہوئی، نوح کا سفینہ 10 صلوات برابر محمد و آل محمد. قبلہ تو یہ محرم بھی اسی لیے آتا ہے کہ لوگوں تک صحیح اسلام پہنچے. آقا حسین کی ذکر کے طفیل میں، کربلا والوں کے ذکر کے وسیلے سے آج 7ویں محرم آج خیموں میں پانی ختم ہو گیا. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں. العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزیزوں، 7ویں محرم ہمارے بزرگوں نے منسوب کی ہے
سرکار سبط اکبر کے شہزادے سے قاسم کچھ ایسے تم نے فرائض ادا کیے، کیسے رہوں بغیر تمہاری ثنا کیے۔ بابا نے دل کے ٹکڑے کیے دین پر نثار، تم نے تو سارے جسم کے ٹکڑے فدا کیے۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور آج بھی انشاءاللہ مصائب میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ آقا حسین فہرست شہداء سنا رہے، خاموش ہوئے۔ علی اکبر کا نام آ گیا، عباس کا نام فہرست شہداء میں آیا، اور محمد کے نام لیے حسین۔ اصحاب کا ذکر ہو چکا، ایک 13 برس کا کم سے اٹھا، چچا میرا نام نہیں؟ فوراً نہیں کہا میرے لال تمہارا نام بھی ہے؟ نہیں۔ اگر یہ کہہ دیتے تو لوگ کہتے بچہ کیا جانے حسین کون سی فہرست سنا رہے ہیں، نام نہیں آیا تو پوچھ لیا، لہذا بتانا تھا کہ دیکھو میرا لال قاسم فلسفہ شہادت کو سمجھتا ہے۔ کہا بیٹا قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اب جناب قاسم نے بھی ایک لفظ میں جواب نہیں دیا کہ شیریں ہے یا تلخ، بلکہ فرمایا چچا اگر آپ کی محبت میں موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں۔ میرے لال تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، اور تمہارے 6 مہینے کے بھائی علی اصغر کا نام۔ چچا کیا اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے؟ بیٹا قاسم میں تمہارے بھائی کو لے کے میدان میں جاؤں گا، سوال آپ کروں گا، تیر چلے گا، علی اصغر شہید ہو جائیں گے۔ حسین نے علی اصغر کی کیفیت شہادت تو بیان کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ اشقیاء خیموں میں نہیں آئیں، یہ نہیں کہا۔ میں کہوں گا اے شہزادے آپ اس تصور سے پریشان ہو گئے کہ اشقیاء خیموں میں چلے آئیں گے، لیکن آپ کے بھائی زین العابدین دیکھ رہے ہیں اشقیاء خیموں میں چلے آئے، کوئی بیمار کے نیچے سے بستر کھینچ رہا ہے، کوئی زینب کی چادر اتار رہا ہے، کوئی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگا رہا ہے۔ کچھ تاخیر ہو گئی، پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی خدمت میں شہزادے کی جنگ کی کچھ جھلکیاں بھی پیش کروں گا۔ اس وقت اتنا سنیے کہ قاسم حسین کے سامنے روز عاشور چچا میدان میں جانے کی اجازت دے دی۔ میرے لال تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں میدان میں جانے کی؟ بار بار اجازت مانگی، یہاں تک کہ خیمے میں آئے، سر جھکا کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر میں کچھ یاد آیا کہ جب بابا کو زہر دیا گیا تھا تو اپنی حیات ظاہری کی آخری رات میں ہمارے بابا نے ہمیں بلایا تھا۔ ہم 3 سال کے تھے، ایک تعویذ ہمارے بازو پہ باندھا تھا، کہا تھا بیٹا قاسم جب کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، اس پر عمل کرنا۔ تعویذ کو کھولا، پڑھا، لکھا تھا میرے لال قاسم، میرے بیٹے قاسم، کربلا کے میدان میں میں نہ ہوں گا، تم جانا
حسین کے اوپر سے میری طرف سے اپنی جان قربان کر دینا۔ ہاں عزیزوں، خط لے کر دوڑتے ہوئے آقا حسین کی طرف آئے۔ امام حسین نے دیکھا بھتیجا ایک کاغذ لیے چلا آ رہا ہے، سمجھ گئے قاسم کیا لا رہے ہیں۔ اے قاسم، یہ خط لا رہے ہو یا بھیا کی سفارش؟ بھتیجے کو گلے سے لگایا۔ روایت میں ملتا ہے روتے روتے چچا بھتیجوں کو غش آ گیا۔ اب کیسے ہوش پہ آئے مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اگر کسی کو روتے روتے غش آ جائے تو منہ پر پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ ارے کربلا میں پانی کہاں ہے؟ اب حسین بھتیجے کو رخصت کر رہے ہیں، لیکن میری طرف دیکھیے، حسین بھتیجے کو رخصت کر رہے ہیں۔ گھوڑے پر بٹھانے سے پہلے امام حسین اس خیمے میں گئے کہ جہاں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی زینب ساتھ ساتھ پہنچی۔ بہن زینب ذرا وہ صندوقچہ لے آؤ جس میں بھیا حسن کے تبرکات۔ وہ صندوقچہ آیا، قاسم کو سامنے بٹھایا، صندوقچے کو کھولا، امام حسن کا امامہ نکالا، سبز رنگ کا امامہ قاسم کے سر پر باندھا، امام حسن کی سبز قبا جناب قاسم کو پہنائی، امام حسن کی تلوار قاسم کی کمر میں لگائی۔ سن گیا؟ اس کے بعد امام حسین نے کہا بیٹا کھڑے ہو جاؤ۔ جناب قاسم کھڑے ہوئے۔ امام حسین نے مدینے کا رخ کیا، جس طرح سے غدیر میں رسول اللہ نے مولا علی کی بغلوں میں دونوں ہاتھ دے کے اٹھایا تھا، ایسے ہی حسین نے قاسم کو اٹھایا، مدینے کا رخ کیا۔ بھیا حسن، یہ ہے آپ کا قاسم۔ بھیا کے ان تبرکات کو دوبارہ امام حسین نے اس صندوقچے میں رکھا۔ اب جناب قاسم ایک باریک سا کرتا پہنے ہوئے ہیں، کوئی ذرا بھی اتنی چھوٹی نہ تھی جو قاسم کے بدن پہ آ جائے۔ ہاں عزیزوں، جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا، لیکن جب گھوڑے پر سوار کر دیا تو آگے بڑھے، آگے بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ اللہ اکبر، قاسم کا گریبان چاک کیا۔ جب قاسم چلے گئے، جناب زینب نے بلایا، اے بھیا ایک بات بتا دو، کیا آپ نے قاسم کا گریبان کیوں چاک کیا؟ اے بہن زینب، یہ چاک گریبان یتیمی کی علامت ہے۔ میرا بچہ میدان میں جا رہا ہے، میں نے وہ علامت ظاہر کر دی ہے، ہو سکتا ہے کوئی قاسم کو یتیم سمجھ کے رحم کھائے۔ ہاں عزیزوں، قاسم میدان میں آئے اور رجس پڑھا جناب قاسم نے، غضب کی جنگ فرمائی شہزادے نے۔ عزیزوں، غضب کی جنگ شہزادے نے فرمائی۔ عزیزوں، لوگوں کو جمل و صفین کی جنگ یاد آ گئی، جس طرح سے جناب قاسم جنگ کر رہے تھے، ازرق شامی اور اس کے 4 بیٹوں کو قتل کیا جناب قاسم نے۔ عزیزوں، وقت ہوتا تو میں آپ کی خدمت میں کچھ تفصیلات عرض کرتا۔ اب عزیزوں، کسی نے پکار کے کہا کہ کیا تم لوگ اسے بچہ سمجھ رہے؟ ارے یہ 13 برس کا بچہ نہیں ہے، یہ علی کے گھرانے کے شیر ہے، مل کے حملہ کرو۔ عزیزوں، لشکروں نے مل کے حملہ کیا۔ اب قاسم نے پھر تلوار کو نکالا اور اس کے بعد آگے بڑھے، میمنے پر حملہ کیا، میسرے تک آئے، میسرے پر حملہ کیا، قلب لشکر میں آئے۔ قاسم کی تلوار چل رہی تھی، ادھر ایک بلندی پر حسین کھڑے ہوئے، کیا کہنا میرے لال، آقا عباس، جزاک اللہ میرے شیر۔ عزیزوں، ادھر سے داد شجاعت ملتی جاتی ہے، قاسم تلوار چلاتے جاتے ہیں، قاسم تلوار چلاتے جاتے ہیں۔ امام حسن کا کم سن بیٹا دنیا کو بتا رہا ہے دیکھو میرے بابا کی شجاعت کیا ہے۔ قاسم کی تلوار چل رہی تھی، ایک مرتبہ ایک شخص پیچھے سے آیا، ایک گرد اٹھایا، قاسم کی پشت پر گرد مارا۔
सुनते रहते हैं, खुदा करे मैं पढ़ ले जाऊं, आप सुनते रहते हैं। इमाम हुसैन, हजरत अब्बास, शहजादे अली अकबर दौड़ते हुए मैदान में आए और रावी कहता है हुसैन इतनी तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए मैदान में नहीं आए जितनी तेजी से कासिम के पुकारने पे आए, इसलिए कि एक बार आवाज नहीं आई, बार बार आवाज आ रही थी, या माँ अदरिकनी, या माँ अदरिकनी, या माँ अदरिकनी। हर आवाज पर हुसैन के घोड़े की रफ्तार और तेज होती जाती थी। आप समझे ये बार बार क्यों आवाज आ रही थी? इसलिए कि जब हुसैन को और बनी हाशिम के शेरों को आते हुए देखा, लश्कर में भगदड़ मच गई। अब घोड़े दौड़ रहे थे, बीच में हसन का यतीम जब घोड़े की टांग सीने पर पड़ती थी, आवाज देते थे, या माँ अदरिकनी। मेरी मदद के लिए आइए, ए चाचा मेरी मदद के लिए आइए। बस मजलिस तमाम हो रही है, यहाँ तक कि हुसैन आए वहाँ पे आए जहाँ पर कासिम पामाल हो रहे थे, जहाँ पर कासिम पामाल हो रहे थे हुसैन आए। अब अजीजों लश्कर चढ़ गया। अब हुसैन ने क्या देखा कि जिसे कासिम की हैसियत से भेजा था वो तकसीम हो चुका। मैदान करबला पर कासिम की लाश के टुकड़े, लाशा कैसे उठाया? अपनी हवा को जमीन पर बिछा दिया, अब अजीजों आका हुसैन हवा जमीन पर बिछी हुई है। अरे कौन ये मंजर बयान कर सकता है? आका हुसैन, आपके आका अब्बास, शहजादे अली अकबर, बनी हाशिम के दीगर जवान, कहीं से ये टुकड़ा उठाया, कहीं से वो टुकड़ा उठाया। हाँ अजीजों, लाश के टुकड़े हुसैन ने हवा के दामन। आखिरी जुमला सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो रही है। मौला सलामत रखे आपको। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इमाम हुसैन ने कासिम को सजाया, बगलों में हाथ दे के उठाया, मदीने का रुख किया। ए भैया हसन, ये है आपका कासिम। जब वो कटरी ले गया है, फिर उसी खेमे में गए। ज़ैनब के साथ और बीवियां, आगे हुसैन, पीछे बीवियां। अरे उन्हीं बीवियों में कासिम की माँ